سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 19 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور اپنا ہاتھ اپنی گردن سے باندھا ہوا نہ رکھو اور نہ پورا کھول دو کہ پھر ملامت میں حسرت میں بیٹھے رہ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والوں کو ایک مثال دے کر سمجھایا گیا ہے کہ نہ تو اتنا زیادہ خرچ کر ڈالو کہ تم بعد میں پچھتاؤ، اور نہ ہی اتنی کنجوسی کرو کہ تمہارے جیب سے بالکل بھی کچھ نہ نکلے۔ تو بعض لوگ جذبے کے اندر آ کر بعض اوقات اپنا سارے کا سارا مال دے دیتے ہیں اور پھر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہ ہم کچھ اپنے لیے رکھ لیتے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ اعتدال کے ساتھ جو ہے اپنا مال خرچ کرو۔ اس آیت میں خرچ کرنے میں اعتدال کو ملحوظ نظر رکھنے کا فرمایا گیا، اور اس سے ایک مثال سے سمجھایا گیا، نہ تو اس طرح ہاتھ روکو کہ بالکل ہی خرچ نہ کرو، اور یہ معلوم ہو گویا کہ ہاتھ گلے سے باندھا ہوا ہے اور دینے کے لیے ہل ہی نہیں سکتا۔ ایسا کرنا تو سبب ملامت ہوتا ہے کہ بخیل کنجوس کو سب لوگ برا کہتے ہیں، اور نہ ایسا ہاتھ کھولے کہ اپنی ضرورت کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہے، کہ اس صورت میں آدمی کو پریشان ہو کر بیٹھنا پڑتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے شان نزول کے بارے میں یہ روایت ہے کہ ایک مسلمان عورت کے سامنے ایک یہودیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت کا بیان کیا، اور اس میں اس حد تک مبالغہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ترجیح دی، اور کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی سخاوت اس انتہا پر پہنچی ہوئی تھی کہ اپنی ضرورت کے علاوہ جو کچھ بھی ان کے پاس ہوتا، آپ علیہ السلام سائل کو دینے سے دریغہ نہ فرماتے۔ یہ بات مسلمان خاتون کو ناگوار گزری، اور انہوں نے کہا کہ انبیاء کرام علیہ السلام سب صاحب فضل و کمال ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود و نوال میں کچھ شبہ نہیں، لیکن ہمارے آقا علیہ السلام کا مرتبہ سب سے اعلیٰ ہے۔ اور یہ کہہ کر انہوں نے چاہا کہ یہودیہ کو نبی پاک کے جود و کرم کی آزمائش کرا دی جائے، چنانچہ انہوں نے اپنی چھوٹی بچی کو نبی پاک کی خدمت میں اس لیے بھیجا کہ ان سے قمیض مانگ کر لائے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے پاس ایک ہی قمیض تھی جو زیب تن تھی۔ آقا علیہ السلام نے وہی اتار کر اس بچی کو عطا فرما دی، اور اپنے دولت سرائے اقدس میں تشریف رکھی، شرم سے باہر تشریف نہ لائے یہاں تک کہ اذان کا وقت آیا۔ اذان ہوئی، صحابہ کرام نے انتظار فرمایا، لیکن نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی میں تشریف نہ لائے۔ تو سب کو فکر لائق ہوئی کہ ہو سکتا ہے نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی تکلیف پریشانی آئی ہو، تب آقا علیہ السلام تشریف نہ لائے۔ حال معلوم کرنے کے لیے دولت سرائے اقدس میں صحابہ کرام حاضر ہوئے، دیکھا کہ جسم مبارک پر قمیص نہیں۔ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس قدر بھی خرچ نہ کرو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ تو آقا علیہ السلام کی یہ شان ہے نبی مکرم علیہ السلام کی کہ سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنے جسم اطہر پر پہنی ہوئی قمیض اس بچی کو دے دی، اور اس عورت کی آقا علیہ السلام نے لاج رکھی جس نے کہا ہمارے آقا سب سے اعلیٰ سب سے بالا ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ حاتم طائی جو ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ عرب کا بہت بڑا جو سخی آدمی تھا، ایک بار سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے کسی نے حاتم طائی کی شان بیان کی، اور کہا کہ حاتم طائی کی بارگاہ میں کوئی ایک دروازے سے آتا ہے تو حاتم طائی اس کو دیتا ہے، جب دوسرے دروازے سے آتا ہے تو حاتم طائی پھر اس کو دیتا ہے، جب تیسرے دروازے سے ہو کر اس کے پاس آتا ہے تو حاتم طائی پھر دیتا ہے۔ یہ اپنی سخاوت کے اندر بہت بڑا جو ہے مشہور تھا، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا وہ حاتم طائی ہے کہ جس کی بارگاہ میں لوگ بار بار آتے رہتے ہیں،
ہمارے آقا مولا کی شان یہ ہے، فرمایا سرکار کی بارگاہ میں جب کوئی ایک بار آتا ہے حضور اس کو اس قدر عطا فرما دیتے ہیں کہ بار بار غلام کو آنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ فرمایا یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم ہم سب کو بھی اپنی راہ میں دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔